اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبئس مثوى المتکبرین۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے تکبر کی برائی اور اس کا علاج۔ تکبر کو غرور اور گھمنڈ بھی کہتے ہیں۔ اپنی کوئی آدمی تعریف کرے لوگوں کے سامنے، اپنا کارنامہ بتاوے، اپنے اچھے کام جو کیے ہیں وہ اس کا تذکرہ کرے، تو اس کو فخر کرنا کہتے ہیں، اور اس کو شیخی بگارنا بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی تکبر ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنے اندر جو تکبر ہوتا ہے، اپنے کو بڑائی، اپنے کو جو بڑا سمجھ رہا ہے دل سے، اس کی وجہ سے یہ طرح طرح کی بیماریاں اس میں ظاہر ہوتی ہے۔ تکبر جو ہے تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اسی تکبر سے حسد بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب دوسرے کی عزت زیادہ ہوتی ہے تو جو آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہوگا اس کے دل میں جلن پیدا ہوگی کہ کیوں اس کی عزت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو تکبر جب دل میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے غصہ بھی آتا ہے آدمی کو کہ یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ رہا ہے۔ غیبت آدمی اس کی اسی لیے کرتا ہے کہ اس کی عزت کم کرنا اس کو پسند ہے۔ میرے مقابلے میں اس کی عزت زیادہ کیوں ہو، اس لیے اس کی برائی کر کے لوگوں کی نظروں سے گراتا ہے۔ تکبر ہی کی وجہ سے آدمی تجسس کا بھی شکار ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے یا نہیں ہے، اس کی تلاش میں آدمی لگ جاتا ہے۔ تو یہ سب کبیرہ کبائر ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو تکبر کی وجہ سے یہ جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، آدمی کو خود تکبر کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے۔ جو بیماری ایسی ہو کہ آدمی کو پتہ نہ چلے اور اندر اندر وہ بیماری بڑھتی چلی جاوے، وہ بیماری بہت خطرناک ہوتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ کینسر کی بیماری ایسی ہے کہ آدمی کے جسم میں پیدا ہو کر کے بڑھتی رہتی ہے، لیکن خود اس آدمی کو بھی کوئی احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے اندر بیماری، کینسر کی بیماری ہوئی ہے، یعنی کوئی تکلیف کا احساس اس کو نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بیماری میں آدمی کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس تکلیف کے احساس کی وجہ سے آدمی اس کے علاج کی فکر میں آ جاتا ہے۔ اور جو بیماری ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے تکلیف کا احساس نہ ہو اور وہ بیماری اندر اندر بڑھتی جاوے، جیسے کینسر کی بیماری کو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، نہ ڈاکٹر کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہوئی ہے، اور نہ وہ آدمی کو پتہ چلتا ہے جس میں یہ بیماری ہوئی ہے۔ تو ایسی بیماری جب بہت آگے بڑھ جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے ڈاکٹر کو بھی اور خود اس آدمی کو بھی۔ لا علاج جب مرحلے پر پہنچ جاتی ہے، اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا ہے، وہاں تب جا کر کے پتہ چلتا ہے۔ تو ایسی بیماری جو ہے نا، وہ چاہے جسمانی ہو یا روحانی ہو، وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ تو جسمانی بیماری کی مثال تو میں نے کینسر کی دی ہے، اور روحانی بیماری میں یہ تکبر کی بیماری ایسی ہے کہ آدمی کو خود کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرے اندر تکبر ہے، اور وہ بیماری اس کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہے، اور بہت سی بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ بڑی بڑی بیماریاں، بھاری بھاری بیماریاں اس کے بچے جنتی ہے تکبر، تو ایسی بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوتی جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کا علاج بھی جاننا ضروری ہے۔ دو لفظ ہے، ایک ہے کبر اور ایک ہے تکبر۔ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر
لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا، جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا، ایسا آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ کبر کے بھی درجات ہیں، بہت زیادہ بھی کبر ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے، اور کم میں رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا کبر بھی جس کے دل میں ہوگا تو ایسا آدمی جنت پہ نہیں جا سکے۔ یہ حدیث ہے، اس میں کبر کا لفظ آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دل کے اندر جو ہوتا ہے وہ کبر ہوتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو اچھا سمجھنا، اپنے کو بہتر سمجھنا، یہ کبر کا مفہوم ہے۔ بڑا کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی عمر میں بڑا ہے دوسرے سے، تو جو چھوٹی عمر کا ہے اس کے مقابلے میں وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے عمر میں، یا کوئی بڑا مالدار ہے تو چھوٹے مالدار کے مقابلے میں اپنے کو بڑا مالدار سمجھتا ہے، تو یہ تو واقعے کے مطابق بات ہے۔ یہ بڑا سمجھنا، یہ تکبر، یہ کبر نہیں ہے۔ کبر یہ ہے کہ اپنے کو اچھا سمجھے، اس سے اچھا سمجھے، اللہ کے نظر میں اچھا ہوں۔ اب اس کا فیصلہ یہاں آدمی دنیا میں کیسے کر سکتا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں؟ ہو سکتا ہے اس کے اندر اچھائی کوئی ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور تمہارے اندر کوئی برائی ایسی ہو جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہو۔ اس لیے کسی آدمی کو یہ سمجھ لینا کہ میں اس سے اچھا ہوں، یہ کبر ہے، یہ دل کی صفت ہے، دل کو خراب کرنے والی روحانی خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ جس کے دل میں یہ کبر اور اپنے کو اچھا سمجھنے کا خیال رہتا ہے، تو اس کا اظہار وہ کبھی کبھی دوسروں کے سامنے اپنی زبان سے یا اپنے فعل سے کرتا ہے، اپنے عمل سے اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، اپنی زبان سے اپنی بڑائی کو ظاہر کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تکبر۔ تو تکبر جو ہے وہ اظہار کبر کا نام ہے۔ جو کبر چھپا ہوا ہے اس کا اظہار زبان سے کرنا، اور یہ لازمی چیز ہے۔ جب دل میں ایسی بات ہوگی تو آدمی اپنی زبان سے اپنی بڑائی ظاہر کرے گا، اور اپنے عمل سے بھی، اپنے برتاؤ سے بھی دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے، اپنے کو جو ہے اچھا سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ برتاؤ بھی کرے گا۔ تو اسی کا نام ہے تکبر۔ اور یہ تکبر ہوتا تو ہے لیکن آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں پائجامہ ان کا ٹخنے سے نیچا ہوتا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ بھئی پائجامہ ٹخنے سے نیچا رکھنا تو بہت بڑا گناہ ہے، تو کہتے ہیں میں تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں رکھتا ہوں۔ تو کون آدمی ایسا ہے جو اپنے کو متکبر کہتا ہو؟ تکبر ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوئی اپنے کو متکبر نہیں کہتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ میں تکبر کی وجہ سے پائجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں رکھتا ہوں، یہ بہت بڑی دھوکے کی بات ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تکبر سے پاک تھے یقینی طور پر، اور دنیا میں کسی انسان کے بارے میں ہم گارنٹی کے ساتھ، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آدمی تکبر سے پاک ہے، سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے۔ اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پائجامہ رکھنے سے کتنا اونچا رہتا تھا؟ آدھی پنڈلی تک رہتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تکبر اس کے پیچھے رہتا ہی ہے، اس لیے تکبر کا کام ہے یہ اب رکھنے سے نیچا رکھنا، یہ تکبر والا کام ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ چاہے تم کو احساس نہ ہو اپنے اندر تکبر ہونے کا، لیکن یہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر تکبر چھپا ہوا ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے۔
جو بھی ایسے پتلون پہنتے ہیں جو ٹخنے سے نیچے ہوتے ہیں، تو ایک تو ٹخنے سے نیچے پہننا مرد کے لیے بہت بھاری گناہ ہے. دوزخ کی وعید اس کے اوپر حدیث میں آئی ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. ٹخنے سے نیچے جو پائجامہ ہوگا وہ دوزخ میں لے جائے گا، آدمی کو دوزخ میں لے جائے گا. اس لیے پتلون ہو یا کوئی بھی اپنا جو ہے پائجامہ، بعض عربی جبے اتنے نیچے ہوتے ہیں کہ ٹخنے بھی ڈھک جاتے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی دوزخ میں لے جانے والا ہے. ٹخنے سے نیچے ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کی وجہ سے ایک تو ناپاک ہوتا ہے، گھسٹتا ہے، پیشاب خانے میں آدمی جائے گا ناپاک ہو جائے گا، اور اس کو لے کر پھر وضو خانے میں آئے گا، وضو خانہ بھی ناپاک کرے گا. تو یہ تو کھلا ہوا نقصان ہے. لیکن تکبر بھی اندر چھپا ہوا رہتا ہے، اس لیے وہ اس پر اصرار کرتا ہے اور اس کو اونچا کرنے کو اپنے لیے معیوب سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے. بہرحال یہ تکبر کا ایک فعل ہے جو میں نے مثال کے طور پر سمجھایا ہے کہ تکبر جو ہے وہ ہوتا ہے اندر، کبر اندر ہوتا ہے، اس کا اظہار آدمی اپنے عمل سے اپنے باتوں سے کرتا ہے، لیکن اس کو خود کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرے اندر یہ کتنی خطرناک قسم کی بیماری ہے. یہ بیماری، یہ گناہ کائنات میں سب سے پہلا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پوری کائنات میں سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا ہے؟ تکبر کا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. یہ شیطان سے یہ گناہ ہوا ہے، جو پہلے وہ شیطان نہیں تھا لیکن شیطان اس کی وجہ سے بن گیا. تو اتنا بھاری یہ گناہ ہے. اس لیے ہمیں اس کی حقیقت اور اس کی جو ہے صورتیں کیا کیا ہوتی ہے تکبر کی، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کیا ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے. تو اس کو میں مختصر انداز میں اس کتاب میں سے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. غرور اور شیخی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو علم میں یا عبادت میں یا دینداری میں یا خاندان میں یا اپنے مال اور سامان میں یا عزت اور آبرو میں یا عقل میں یا اور کسی بات میں دوسروں سے اچھا سمجھے، بڑا سمجھے، یعنی اچھا سمجھے کہ میں اس سے اچھا ہوں. بڑا عام طور پر بولا جاتا ہے، اس لیے یہاں بڑا کا لفظ لکھا ہے، لیکن اس کی تشریح جو کی ہے حضرت مولانا تقی صاحب نے وہاں تھانوی صاحب کے جو ہے بیانات کو سمجھایا ہے اصلاحی مجالس میں، تو وہاں یہی تشریح کی ہے کہ بڑا یعنی اچھا سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھے، حقیر سمجھے، خراب سمجھے. یہ بڑا گناہ ہے. تکبر میں دو جز ہوتے ہیں، اپنے اختیار سے آدمی اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھے کسی بھی بات میں، اور دوسروں کو اپنے سے خراب سمجھے، حقیر سمجھے. یہ اپنے دل کو جائزہ لینا ضروری ہے کہ ہمارے دل میں یہ گندی چیز ہے کہ نہیں ہے، میں دوسروں کو خراب سمجھتا ہوں یا نہیں، اپنے سے اپنے کو اچھا سمجھتا ہوں یا نہیں، یہ اپنے اندر ہے یا نہیں ہے، اس کا احتساب، اس کو سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. اور دنیا میں بھی لوگ ایسے آدمی سے دل میں بہت نفرت کرتے ہیں کہ یہ آدمی تو بڑا متکبر ہے، تو لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، متکبر کو خراب سمجھتے ہیں. یہ دنیا کا نقصان ہوا، لوگوں کی نظروں سے گر گیا، دنیا کا نقصان ہوا، اور آخرت کا نقصان ہے کہ جنت سے محروم ہو گیا اور اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. متکبر آدمی کے لوگ دشمن بھی ہو جاتے ہیں، کیا تو گھمنڈی سے اگرچہ ڈر کے مارے ظاہر میں اس کی آہو بھگت کرتے ہو اور
تکبر میں ایک برائی یہ بھی ہے کہ ایسا شخص کسی کی نصیحت کو نہیں مانتا. جو آدمی بڑا سمجھے گا اپنے کو، وہ کسی چھوٹے کی نصیحت کو نہیں مانے گا. حق بات کو کسی کے کہنے سے وہ قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کی حق بات جو کہہ رہا ہے اس کو برا مانتا ہے کہ وہ آٹلو موٹو سن تو آٹلو نینو سے منع نصیحت کروایا اسے. ایسا جو ہے تکبر کی وجہ سے آدمی کا یہ حال ہو جاتا ہے، اور اس نصیحت کرنے والے کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے. اب اس کا علاج اپنے اندر کرنا جو ہے، کس طرح سے علاج کریں گے، اس برائی کو کیسے نکالیں گے؟ تو علاج اس کا یہ ہے کہ اپنی حقیقت میں غور کرے. ہر ایک آدمی اپنے بارے میں سوچ کرے کہ میری حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے منی کے قطرے سے بنایا ہے، ناپاک چیز، گھناؤنی چیز. وہ ماں جو ہے، ماں باپ کا جو نطفہ تھا، وہ میری تو حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اس نے مجھے انسان بنا دیا. میرا کیا ہے اس کے اندر؟ میرا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. تو میں ناپاک پانی کی پیدائش ہوں. ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اگر میرے اندر کچھ خوبی ہے تو وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے. ماں کے پیٹ سے تو میں لے کر آیا نہیں، عالم بن کر آیا نہیں. ماں کے پیٹ سے میں کوئی عبادت گزار بن کر آیا نہیں، مالدار بن کر آیا نہیں. ماں کے پیٹ سے جو آیا تھا وہ تو خالی ہاتھ آیا تھا، کوئی بھی چیز میرے اندر نہیں تھی. اگر میرا چہرہ خوبصورت ہے، تندرست ہوں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. تو اس پر تو مجھے اللہ کا احسان ماننا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ان نعمتوں کا میں لائق نہیں تھا، مستحق نہیں تھا، حقدار نہیں تھا، آپ نے اپنے فضل سے مجھے دی ہے، لہذا مجھے تو آپ کا شکر ہی ادا کرنا لازم ہے. اس لیے آدمی بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. شیخی بگارنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو یاد کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والے ہیں کہ منی کے قطرے کو مجھ جیسا انسان بنا دیا. واہ واہ، اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نظر جانی چاہیے اور اپنی حقارت پر نظر جانی چاہیے، اپنی حقیقت کو سوچ کر کے. تو پھر اپنی بڑائی اور اپنے کو اچھا سمجھنے کا خیال جو ہے وہ اندر سے کھرج کر کے آدمی نکال دے گا. اور جس کو آدمی آپ کے حقیر سمجھ رہا ہے، تکبر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، دوسرے کو حقیر بھی سمجھتا ہے، تو اس کے سامنے عاجزی سے پیش آوے، سلام میں اس کو پہل کرے، اس کی تعظیم کرے، اس کو اچھی جگہ بٹھاوے. تو اپنے اندر پھر وہ حقارت والی بات رہے گی، اس کو ہم حقیر جو سمجھتے تھے وہ بات رہے گی. پھر جب ہم اس کی تعظیم کریں گے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر کے رکھیں گے تو یہ حقارت ہمارے دل میں سے نکل جائے گی. تو یہ ہے باطن دل کی بیماریاں، بہت گہری بات ہے یہ. ایک بہت آسان طریقہ، تکبر کو ختم کرنے کا آسان طریقہ، نبوی نسخہ حدیث میں جو آیا ہے وہ کیا ہے؟ جو ملے آدمی، جو سامنے سے آدمی آوے، اس کو تم پہلے سلام کرو، اس کی عادت ڈالو. تو پہلے تم سلام کرو گے تو اس کا مطلب کہ میں چھوٹا ہوں، تو بڑا ہے، تبھی تو آدمی پہل کرے گا. چاہے وہ بچہ ہو چھوٹا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، ہم بچوں کو بھی سلام کریں. اور معمولی قسم کا آدمی سامنے آ جائے، ہم عالم ہیں اور سامنے مزدور قسم کا آدمی آ گیا، معمولی آدمی، اس کو بھی ہم سلام میں پہل کریں. سلام میں پہل کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے تکبر نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ حدیث شریف میں ہے، البادئ بالسلام بریء من الکبر. اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا آدمی کبر سے پاک ہو جاتا ہے. بریء من الکبر، کبر کا لفظ ہے اس میں، چونکہ دل کی صفت میں کبر آیا ہے، بھی پہلے حدیث جو بیان کی اس میں بھی کبر کا لفظ آیا. تو اصل جو جڑ ہے وہ کبر ہے، تکبر تو اس کا اظہار ہے، استکبار اس سے آگے کا درجہ ہے. استکبار جو شیطان نے کیا تھا وہ تو تکبر سے آگے کا درجہ ہے. اللہ کے سامنے اڑ جانا، حجت بازی پر اتر آنا،
اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے دلیل دے رہا تھا انا خیر منہ. تو یہ استکبار ہے، یہ تو بہت آگے کی بات ہے. بہرحال کبر جو جڑ ہے، وہ جڑ کے بارے میں حدیث میں یہ لفظ آ رہا ہے بریء من الکبر. کا مطلب کیا ہوا کہ کبر اب اس کے دل میں سے نکل جائے گا. کب؟ جو ہر ایک کو سلام میں پہل کرے گا اس کے دل میں سے نکل جائے گا. اب ہم کو اس کی عادت ڈالنی پڑے گی. پہل کرنے کی عادت نہیں ہے. کوئی سلام کرتا ہے تو جواب دے دیتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. یہ کبر کو نکالنے کے لیے کافی نہیں ہے. کبر کو نکالنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ البادئ، یعنی ابتدا کرنا. البادئ بالسلام. یہ نبوی نسخہ میں نے بہت آسان نسخہ بتا دیا، وہ بھی اس میں لکھا ہے. فرماتے اگر زیادہ ہمت نہ ہو کبر کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے، یہ اس طرح سوچنا، اتنی زیادہ ہمت نہ ہو تو اپنے ذمے اتنی ہی پابندی کر لے کہ جب کوئی چھوٹے درجے کا آدمی ملے اس کو پہلے خود سلام کر لیا کرے. انشاءاللہ تعالی اس سے بھی نفس میں بہت عاجزی آ جائے گی. چھوٹے درجے کا کی قید لگائی اس میں. واہ واہ، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چھوٹے درجے کا آدمی ملے تو خاص طور پر اس کو سلام میں پہل کرے. بڑے درجے کے آدمی کو سلام میں پہل کرے گا تو اس میں تو اس کی جو ہے عزت ہوگی کہ میں بڑے آدمی کو سلام کر رہا ہوں. تو اس میں کہاں سے عاجزی کب آئے گی؟ وہ چھوٹے درجے کا آدمی ہو اس میں آپ پہلے سلام کرو گے تو یہ قید بہت اہم قید ہے. اس کے اندر ہے یہ کتاب چھوٹی دیکھنے میں، لیکن ہے اس کی بات در الفاظ بہت جچے تلے. خیر، یہ ہم نے اس لیے پڑھ کر سنایا کہ یہ گجراتی میں آپ لوگوں کے پاس آ چکی ہے اور جس کے پاس نہ ہو وہ حاصل کر سکتا ہے آسانی سے. تو یہ یہاں سے مدرسے والوں نے چھپائی ہے زیادہ مقدار میں، تو اس کو حاصل کر کے اس کو پڑھو اور بار بار پڑھو. یہ چھوٹی کتاب معمولی نہیں ہے. دل کی اصلاح کی ساری باتیں اس میں بھری ہوئی ہیں. دل کی بیماریاں سب اس میں بھری ہوئی ہے، بتائی گئی ہے اور اس کا علاج بھی بتایا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آدمی بہت متواضع ہے، بہت تواضع والا ہے، اپنے کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے. میں تو ناکارہ ہوں، میں تو گیا گزرا جاہل ہوں. ایسے الفاظ اپنے لیے آدمی بولتا ہے. لیکن اگر سامنے والا آدمی اس کے ہاں آپ واقعی میں ناکارہ ہے، اگر ایسا کہے پھر اس کے چہرے کے اوپر نظر ڈالو کہ اس کا چہرہ بدل رہا ہے کہ ایسا کا ایسا رہتا ہے. اگر اس کے چہرے پر شکن پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ اندر تکبر بھرا ہوا ہے اور یہ اپنے کو ناکارہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ سامنے والا اس کی کہیں نہیں آپ تو کہاں ناکارہ ہے، آپ تو باکارہ ہے، آپ تو ماشاءاللہ جو ہے باکار ہے، تو آپ تو ناکارہ نہیں ہے. ایسا دوسرے سے کہلوانے کے لیے اپنے کو ناکارہ کہہ رہا ہے. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور سامنے والے سے یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ آپ تو بڑے کام کے آدمی ہیں. تو یہ اندر کبر بھرا ہوا ہے اور ظاہر میں الفاظ ایسے ہیں. یہ دھوکہ جو ہے کبر میں اس طرح کے دھوکے بھی لگتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ تو تکبر کے ہیں لیکن اندر تواضع بھری ہوئی ہوتی ہے. اس کا الٹا بھی ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ انا سید ولد آدم. کیا ہے لفظ؟ انا سید ولد آدم، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن. ولا فخر، اور میں یہ کوئی فخر کے طور پر نہیں کہتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا یہ مقام امت کے سامنے ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں یہ پیغام اللہ کا پہنچا رہا ہوں. فخر کے طور پر نہیں کہتا ہوں. تو دیکھو ظاہر میں تو یہ الفاظ کیسے ہے کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں. تکبر کے الفاظ ظاہر میں ہے لیکن حقیقت میں اس کے اندر تواضع ہی تواضع بھری ہوئی ہے. ولا فخر کا لفظ بتا رہا ہے. تو اس میں الٹا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے اس کے لیے اچھا معالج ہو وہ پہچان سکتا ہے کہ اس کے تمہارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے. جب آدمی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے گا کہ میرے اندر کبر ہے یا نہیں ہے، میرے اقوال و افعال سے آپ بتاؤ
تو بڑا آدمی جو ہے نا وہ اس راستے کو پار کیا ہوا ہوتا ہے، کبر کی صورتیں سب معلوم ہوتی ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے ہاں ابھی تمہارے اندر تکبر ہے، تم ایسا جو ہے کرنا چھوڑ دو۔ بعض مرتبہ آدمی جو ہے بڑے کی خدمت کرتا ہے تو اس کے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے کہ میں تو ان کا خادم ہوں، اب اس کو خود کو پتا نہیں کہ میرے اندر یہ اندر تکبر کا جو ہے کام کر رہا ہے۔ تو اس واسطے کس کس راستے سے تکبر آتا ہے؟ تقوی آدمی اختیار کرتا ہے، تقوی کے راستے سے بھی تکبر آ جاتا ہے، تو میں تو متقی ہوں، عبادت بہت زیادہ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے آدمی میں تکبر آ جاتا ہے، میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، دیندار ہوں۔ تو تکبر جو یہ ساری عبادتوں پر پانی پھیر دینے والی اور بہت سی بیماریوں کو پیدا کرنے والی چیز ہے، وہ اندر اندر کھوکھلا کرنے کے لیے آ جاتی ہے، آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ اس میں آدمی کو الجھن ہوتی ہے کہ میں فلانا آدمی جاہل ہے، میں تو عالم ہوں، تو میں اس سے اچھا ہوں۔ تو علم کی وجہ سے آدمی اپنے کو اچھا سمجھے، تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تکبر کی بات تو اندر نہیں ہے، یہ اس کو سمجھنا پڑے گا۔ مثلا ایک عالم ہے، وہ یہ کہے کہ میں عالم نہیں ہوں، اگر ایسا کہتا ہے اور اپنے کو کہتا ہے میں تو جاہل ہوں، تو یہ تو بالکل جھوٹی بات ہے، تو جھوٹ تو بولنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں جب عالم ہوں تو علم کی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے، اس لیے میں جو ہے بے عالم جس کے پاس علم نہیں ہے اس سے میں بڑا ہوں، تو یہ بڑا ہونا علم کے اعتبار سے جو سمجھ رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ تکبر کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اکمل سمجھنا تکبر نہیں ہے، افضل سمجھنا تکبر ہے۔ یہ علم میں کمال اس کو حاصل ہے دوسرے کے مقابلے میں، تو اپنے کو وہ اکمل سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہاں جب فیصلہ ہوگا اس وقت میں اچھا نکلوں گا یا وہ اچھا نکلے گا۔ جو آدمی اپنے کو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اتنا علم نہیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے اندر ایسی خوبیاں ہو اللہ تعالیٰ کے وہاں وہ افضل ثابت ہو، اس کے لیے جنت کا پہلے فیصلہ ہو جاوے، اور یہ عالم کا فیصلہ اس وقت نہ ہو، تو افضل یہ کہاں ہوا؟ تو افضل تو اللہ تعالیٰ کے وہاں فیصلہ جب ہوگا تب پتہ چلے گا۔ اس لیے یہاں دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو کسی سے افضل سمجھنا، جو ہے عالم سمجھنا اپنے آپ کو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ سے افضل سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ افضل سمجھنا بے بنیاد ہے، اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھنا بالکل بے بنیاد ہے۔ کیا معلوم کہ آخر میں جا کر کے انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون مقرب ہے اور کون مقرب نہیں ہے؟ نہ وہاں علم کی بڑائی کام آئے گی، نہ عمر کی بڑائی کام آئے گی، اور نہ مال و دولت کی کثرت کام آئے گی، نہ اس کی گارنٹی ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے وہ ضرور افضل ہوگا، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ سب سے پہلے جہنم جس کے ذریعے سلگائی جائے گی وہ ایک عالم ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ افضل ہونا اور چیز ہے، عالم ہونا اور چیز ہے۔ لہذا صرف علم کے بھروسے پر یا اس بنا پر کہ لوگ دنیا میں میرے ہاتھ چومتے ہیں یا مجھے بڑا سمجھتے ہیں یا علامہ کہتے ہیں میں افضل ہوں، ایسا سمجھ لینا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور تکبر ہے۔ آدمی میں کوئی بھی کمال ہو تو کمال ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
علمی کمال ہے، عملی کمال ہے، تقوی کا کمال ہے، حسن کا کمال ہے، صحت تندرستی کا کمال ہے، مالداری ہے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تو اس کے اوپر تو شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی وجہ سے اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھے، اچھا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. ایک سبق آموز واقعہ لکھا ہے اس میں. حضرت مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک رشتہ دار سے، وہ اتنے بڑے طاقتور تھے کہ برف کی سلی کتنی بڑی ہوتی ہے اس کو مکہ مار کر توڑ دیتے تھے. برف کی سلی اتنی بڑی مکہ مار کر توڑ دیتے تھے، اتنی بڑی طاقت والے تھے.